ہدہد سے فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ بلقیس اس مکتوب پر مہر دیکھ کر کہنے لگی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ اے سردار، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل واقعات کے ساتھ ذکر کریں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیض ہم پر جاری و ساری فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ نمبر 2، ہر معمار اور غوطہ خور جن آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ معمار آپ علیہ السلام کے حکم سے آپ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتا، اور غوطہ خور آپ علیہ السلام کے لیے سمندر سے موتی نکالتا۔ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ یوں ہی سرکش شیطان بھی آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے، جنہیں آپ علیہ السلام ادب سکھانے اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کر دیتے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، آپ کو دینے اور نہ دینے کا اختیار دیا گیا، جیسے مرضی ہو ویسے کریں۔ قرآن پاک میں ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی تعداد، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا، اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تھا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف چیزیں بناتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اونچے اونچے محل، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ نمبر 2، تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ نمبر 3، بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے لیے پیالے، یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ نمبر 4، ایک ہی جگہ جمی ہوئی ڈیگیں، یہ ڈیگیں اپنے پایوں پر قائم تھی اور بہت بڑی تھی، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی
نہیں جا سکتی تھیں، لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کی حیرت انگیز رفتار۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر انتہائی تیز رفتاری سے سفر فرماتے تھے، اور اس رفتار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑے سوار 1 مہینے میں طے کرتا تھا، اور شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو قلولہ استخر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینہ کی راہ پر ہے، اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ قرآن پاک میں ولی سلیمان الریح غدوها شہر و رواحها شہر، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا۔ اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور عاجزی۔ اتنی عظیم و شان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام فخر و تکبر سے دور اور عاجزی و انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، اور جن و انسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا، مومن کے نامے اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا ہے وہ چلا جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا نکلو، بس آپ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنوں کے ساتھ نکلے۔ آپ علیہ السلام کو اوپر بلند کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ پھر نیچے لایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں 1 ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھسا دیا جاتا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب اطہر میں 1 لمحے کے لیے بھی اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا خیال نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں امور سلطنت کے متعلق حکمرانوں کی تربیت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ ان گھوڑوں میں خوبی یہ تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، جو ایک خوبصورت انداز تھا، اور وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی تقویت و تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی میری ان کے ساتھ محبت دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب گھوڑے واپس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چند وجوہات تھی۔ نمبر 1، گھوڑوں کی عزت و شرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہیں۔ نمبر 2، امور سلطنت کی خود نگرانی فرمائی تاکہ تمام حکام مستعد رہیں۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام گھوڑوں کے احوال اور ان کی امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتوک مسحم بالسوق العناق۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مذکورہ واقعہ کی حکمتیں۔ اس واقعہ کے بیان میں کئی حکمتیں ہیں۔ حکمران امور سلطنت کی نگرانی میں بہت سے معاملات کو خود بھی دیکھیں۔ نمبر 2، ریاست و سلطنت سے متعلقہ امور میں حکمران کو واقفیت اور تجربہ
و مہارت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، حکومت کے معاملات میں بھی رضا الہی کو مقصود اصل سمجھے اور اچھی نیت سے یہ امور اثر انجام دے۔ نمبر 4، حکومت کی مصروفیت ذکر خداوندی سے غافل نہ کرے۔ بعض لوگوں نے ان آیات کی تفسیر میں بہت سے غلط اقوال لکھ دیے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں اور وہ محض حکایات ہیں جو مضبوط دلائل کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں، جبکہ مذکورہ بالا کلام الفاظ قرآنی سے بالکل مطابق ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی اور ملک الموت علیہ السلام۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسلسل اسے ہی دیکھتے رہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، یہ کون تھے؟ فرمایا، یہ ملک الموت علیہ السلام تھے۔ عرض کی، آپ نے غور کیا کہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری ہی روح قبض کرنا چاہتے ہوں۔ فرمایا، پھر تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ ہوا مجھے اٹھا کر ہند کی سرزمین میں ڈال دے۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے اسے اٹھا کر سرزمین ہند میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ملک الموت علیہ السلام بارگاہ سلیمان میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ عرض کی، اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا تھا کیونکہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ تھوڑی دیر میں ہند کی سرزمین میں اس کی روح قبض کروں، لیکن وہ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بولی سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ پیدل سفر فرما رہے تھے۔ اس دوران جب طائف یا شام میں اس وادی سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں تو چیونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی ان کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چیونٹیاں کچل جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات 3 میل دور سے ہی سن لی تو آپ علیہ السلام اس کے چیونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چیونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی فی رحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ ایک چیونٹی کی بارش کے لیے دعا۔ حضرت ابو صدیق ناجی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے ایک چیونٹی دیکھی جو اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے کہہ رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں اور ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بس تو ہمیں دوسروں کے گناہوں کے سبب ہلاک نہ فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، واپس لوٹ چلو، اس چیونٹی کی دعا سے ضرور بارش برسے گی۔ ہدہد پرندے کی غیر حاضری۔ ایک سفر کے دوران ہدہد پرندے کے حوالے سے ایک واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھاڑ کر، یا اسے اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اسے اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر، یا اسے غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ نیز ہدہد کو مصلحت کے مطابق سزا دینا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حلال تھا، اور جب پرندے آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے تو تادیب و سیاست اس تسخیر کا تقاضا ہے
کہ اس کے بغیر تسخیر مکمل نہیں ہوتی۔ مفسرین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کا جائزہ لینے اور ہدہد کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر تھوڑی دیر میں پانی نکال لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن وہ یہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہدہد کو یہاں موجود نہیں پاتا۔ ہدہد کی بارگاہ سلیمان میں حاضری اور ملکہ بلقیس کی خبر۔ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہو گیا اور انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا، احاطوا بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون ما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر آپ علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ بلقیس اس مکتوب پر مہر دیکھ کر کہنے لگی، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علی واتونی مسلمین۔ اے سردار، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی، اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی۔ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ سرداروں نے کہا، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے، تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاع ہیں۔
قوت و توانائی والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں، نیز ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، تم خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہو، ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا، قالت ان الملوک یدخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا، اور اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے۔ اس بات میں ملکہ کی دانائی جھلکتی ہے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تحائف بھیجنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ کثیر مال و دولت تحفے کے طور پر بھیجا۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو، مال دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اتنا اوروں کو نہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمرو سے فرمایا، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ چنانچہ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا، بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بلقیس راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اے درباریوں تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ تخت منگوانے سے آپ علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے معجزہ دکھا دے تاکہ اس پر آپ علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت ظاہر ہو جائے کہ معجزہ نبی کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی حیت و صورت بدل دے اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائے کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑے طاقتور خبیث جن نے عرض کی، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ چنانچہ حضرت عاصم برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا،
हादा मिन फज़ली रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर वमा शकरा फइन्नमा यशकुरु नफ्सिह वमा कफरा फइन्ना रब्बी गनिय्युन करीम। ये मेरे रब के फजल से है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे तो वो अपनी ज़ात के लिए ही शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। पलक झपकने से पहले सैकड़ों मील दूर और बहुत बड़े तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर देना हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत है। इससे मालूम हुआ कि औलिया किराम से करामत ज़ाहिर होती हैं और ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित है। तख्त आ जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि उस तख्त की शक्ल सूरत